یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ جو چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حرام کھلانے میں ہمارا معاون شیطان بنتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں میں آ کر لوگ حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں، شیطان کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کی باتیں ماننا نادانی ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، وہ تو تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینے والا یا بے حیائی کا حکم دینے والا شیطان ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا کام کرے تو اس کی زبان نہیں بول رہی بلکہ اس کی زبان پر شیطان کلام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے اور بے حیائی سے اور شیطان کے تمام وار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھو۔ شیطان تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اور لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً ہم لوگوں کو، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا تو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا یہ فرمان یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا پھر حدیث قدسی میں۔ اگر یہ مفہوم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر یہ کہنا اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا، اور جب قیل کہا جائے لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں بل، نہیں بلکہ نتبعوا، ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ باپ دادا کی پیروی کرنا جبکہ وہ باپ دادا نادان ہو، جاہل ہو، قرآن و حدیث سے دور ہو، کافر ہو، تو ان کی پیروی کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور اگر باپ دادا اللہ کے ولی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو ان کی پیروی کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں قیدیوں سے فرمایا واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تو باپ دادا نیک صالح ہیں، تو اگر باپ دادا اللہ کے نیک بندے ہوں تو ان پر چلنا گویا کہ شریعت پر چلنا ہے۔ لیکن ان کے باپ داداؤں کی حالت تو دیکھیں، فرمایا اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، تب بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ کتنی بڑی نادانی ہے۔ آج بھی ایسے کئی مسلمان ہیں کہ ان کو ایک طرف شریعت کا مسئلہ بتایا جائے تو وہ شریعت کے مقابلے میں رسم و رواج کو فوقیت دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کئی خاندانوں میں یہ وبا عام ہے کہ انہیں یہ مسئلہ بتایا جائے کہ وراثت میں بیٹی کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، رسول اللہ نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہاں شریعت میں تو ہے، لیکن ہمارے باپ داداؤں میں سے یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بیٹی کو حصہ دیا ہو وراثت میں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دیکھیں شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کی رسم کو فوقیت دی جا رہی ہے، اور پھر بعض تو کلمہ کفر بک دیتے ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری رسم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم شریعت کو نہیں مانتے۔ اگر یہ کوئی کہے گا تو یہ تو کلمہ کفر ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جیسے مثال اس شخص کی کہ جو پکارتا ہے اسے جو سنتا نہیں ہے، الا دعاء و نداء، وہ صرف چیخ و پکار کو ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ مطلب کافروں کی مثال سمجھائی گئی کہ کافر جانور کی طرح ہے، جانور کے سامنے آپ چیخیں چلائیں تو جانور یہ تو سمجھے گا
کہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی کافر کے سامنے ہدایت کی باتیں کی جائیں تو وہ ایسا گمراہ ہو چکا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ فرمایا سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی۔ کون سی روزی کھانی ہے؟ پاک طیب۔ یہی دعا ہونی چاہیے، اللہ حرام سے محفوظ فرمائے، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو شکر کرنا چاہیے۔ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو 2 کمرے کا فلیٹ ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، بلکہ اسے دیکھیں جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اس کے پاس مکان کی چھت بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، ایسے لوگ بھی اسی کراچی میں ہیں کہ جو 400-600 روپے میں پورا مہینہ گزارتے ہیں۔ اور کیسے گزارتے ہیں؟ کسی نے مجھے بتایا، ان بھائی نے ان کی امداد کی تھی، تو بتاتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی امداد کی تو اس شخص کی حالت کیا تھی کہ وہ 600 روپے 400 روپے میں پورا مہینہ پورا گھر گزارتا۔ پوچھا میں نے کہ وہ کیسے گزارتا، تو کہا کہ وہ آلو لے لیتے اور 2-3 پیس آلو کے ڈال کر سالن بنا لیتے، وہ پورا دن روٹی اس میں ڈال کر 1 روٹی 2 روٹی وہ کھا لیتے، اور کبھی 1 وقت کا کھانا کھاتے، کبھی 2 وقت کا کھانا۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں۔ آج ہماری زبان پہ شکر نہیں ہوتا۔ کتنا بھی آدمی کے پاس ہے وہ یہی کہتا ہے کاروبار میں ذرا مندی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں سے ہمیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا۔ مردار سے مراد کہ جو طبعی موت مر جائے، شرعی طور پر اسے ذبح نہ کیا جائے۔ والدم، اور خون کو حرام کیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا۔ وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور تم پر حرام ہے کہ جس پر ذبح کے وقت اوہل، غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ جیسے مشرکین جانور کو ذبح کرتے تو کہتے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ ان کے بتوں کے نام تھے، تو فرمایا تم بسم اللہ والعزیٰ مت کہو، تم کہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اگر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ 1400 سال میں جتنی تفسیریں مستند ہیں، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے وہ اقوال کہ جنہوں نے نہ صرف قرآن سمجھا بلکہ قرآن کے نور سے ایسے منور ہوئے کہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے ان کی گزر جاتی، تمام بزرگان دین، صحابہ اور تابعین اس پر متفق ہیں۔ ہر تفسیر میں، اس کی تفسیر میں یہی فرمایا گیا وما اوہل بہ لغیر اللہ سے مراد صرف اور صرف وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی جب یہ آیت آگے آئے گی حوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی مجبور ہو، غیر باغی نہ ہو، ولا عاد، اور سرکش نہ ہو، مجبور ہو جائے، جان بچانے کے لیے کیا کرے؟ خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں جس سے پیاس بجھا سکے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ اب یہ نہیں پیے گا یا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان چیزوں کو کھا لے اور اپنی جان بچا لے، لیکن اتنے ہی لقمے کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس چھپانے کے بدلے میں وہ دنیا کی تھوڑی قیمت، ذلیل دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں ستھرا نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کی مذمت کی گئی جو اللہ کی کتاب میں سے باتیں لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو حاصل کیا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کو حاصل کرنے کے بجائے عذاب کو حاصل کر لیا۔ فما اصبرہم علی النار، جہنم پر ان کے صبر کرنے پر تعجب کرنا چاہیے، لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب وہ کیسے سہ لیں گے کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے جہنم کا عذاب اپنے ذمے لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہنم کا عذاب تو کوئی سہ ہی نہیں سکتا، ایک لمحہ بھی کوئی جہنم میں جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ اتنے جری کیوں ہو گئے ہیں کہ کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں؟ کیا وہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے اللہ نے قرآن کو، کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، ضرور وہ دور کی ضد میں مبتلا ہے، یعنی صرف ضد ہے، ورنہ توریت، انجیل اور زبور میں ایسی باتیں موجود ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، جانتے بوجھتے بھی وہ ایمان نہیں لاتے، یہ ضد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں عیسائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ مستشرقین، جن کا ذکر پہلے کیا گیا تھا کہ مستشرقین یہ یہودی عیسائی جاسوس ہوتے ہیں، جیسے ہمفرے برطانیہ کا جاسوس تھا۔ اب ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ یہودی عیسائی ہیں جو یہودی عیسائی بن کر سب کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، دیکھیں فلاں یونیورسٹی سے ہم نے ڈگری لی ہے، اب ہمیں قرآن پر یہ اعتراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ یہودی عیسائی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عرصے تک وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی باری آتی ہے تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے وہ جو بھائی ملائیشیا سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مستشرقین میں سے ایک شخص تھا جو ملائیشیا میں مسلمان بن کر پھرتا رہا کہ جی میں قرآن جاننے والا ہوں، قرآن پر گفتگو کر رہا ہے، ٹی وی پر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا، مستشرقین تھا، یہودی ایجنسی کا کوئی جاسوس تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ٹی وی پر آ کر ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اسلام اور عیسائیت پر، یہودیت پر ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اس طرح گویا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ جو چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا